جنازہ کا ادب دیکھے، مسجد کا ادب، جہاں کا ادب. تو اس لیے یہ بات سننے کے بھی آداب ہیں. انتہائی توجہ سے سنی جائے، اول سے آخر تک سنی جائے، اپنے تقاضوں کو دبا کے سنی جائے، عمل کرنے کی نیت سے سنی جائے، اوروں تک پہنچانے کی نیت سے سنی جائے، دل کا پیالہ دنیا کی چیزوں سے خالی کر کے سنی جائے، اس یقین کے ساتھ سنی جائے اس بات کے سننے پہ میرا اللہ میری بخشش کرے گا. اس یقین کے ساتھ سنی جائے کہ سارے جہانوں کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے گھر میں اسی بادشاہ کی بات میں سن رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں. اور اس طرح سنی جائے کہ سننے کا حق ہم ادا کریں تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق خود بخود دے. اس کی کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اس کی ہم اگر کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت چھوٹی سی بات ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. میرے محترم بھائیو، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہر طرف قرآن کی صدائیں ہیں، حفاظ قرآن سنا رہے ہیں، علماء قرآن پہ بیان کر رہے ہیں، مسلح پہ مسلح ختم ہو رہے ہیں، ہر طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. مسلسل ایک تسلسل چاہ آ رہا ہے کہ قرآن ختم قرآن کی محافل ہو رہی ہے. یہ قرآن ہے کیا؟ اب سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ اس قرآن کے حقوق کیا ہے؟ اس قرآن کی زندگی کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا کیسے؟ یہ اصل ہے. اور اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اپنی زندگی میں لانا، اور اس زندگی میں لانے کے بعد پورے عالم کے انسانوں کو اس زندگی میں لانا، میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کا مقصد ہے. قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے. دھول تھا، زمانہ تھا کہ اس قرآن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. اور یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے ہم اٹھیں گے، ہمارا معاشرہ اٹھے گا، ہمارا خاندان اٹھے گا، ہمارا ملک اٹھے گا، ہماری نسلیں اٹھیں گی. پوری اسلامی سلطنت اگر اٹھے گی تو اس قرآن کی بنیاد پہ اٹھے گی. اسی لیے کہا گیا قرآن کا اٹھنا زمانے میں انسانیت کا اٹھنا ہے. قرآن کی بقا انسانیت کی بقا ہے. جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں، قرآن ان کو خود کہہ رہا ہے یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو کیوں بنایا اور اس میں قرآن کو کیوں اتارا، اور اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کے بعد حضور کو کیوں فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب اسے پورے عالم کے پورے انسانوں تک پہنچانا. قرآن کے 4 حق ہیں، قرآن کے 4 حق ہیں، قرآن کے 4 حق ہیں جو ہر مسلمان بچے کے دل پہ دستک دیتے ہیں، بوڑھے کے دل پہ دستک دیتے ہیں. تم ایسے نہیں ہو، یہ نہ سمجھو کہ صرف علماء ہیں قرآن والے، یہ نہ سمجھو صرف علماء ہیں قرآن والے، مساجد والے قرآن والے ہیں، یہ سارے کے سارے مولوی قرآن والے نہیں. تم میں سے ہر ایک بچہ قرآن والا ہے. یہ بچہ جب ماں کی گود سے نکلتا ہے، اسے نہ سمجھ کہتے ہو، احمق کہتے ہو، اس وقت میرا یہ حکم ہے کہ اس بچے کی کان میں اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس بچے کو بتاؤ تو ایسا نہیں ہے، تجھے اس دنیا میں بھیج کر اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام قرآن ہے. اس قرآن کو تم نے زندگی میں لانا ہے، اسی پہ زندگی گزارنی ہے، اسی قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی پہ مرنا ہے. یہی قرآن قبر میں تیرا ساتھی ہوگا، حشر میں تیرا ساتھی ہوگا. اعمال نامہ جب پیش ہوگا تو ترازو میں یہ قرآن بیٹھے گا، یہاں تک کہ جب تک یہ قرآن جنت میں نہ داخل کر دے نہیں چھوڑے. عزیزو، ہر ایک کے ساتھ قرآن کا رشتہ ہے، ہر ایک کے ساتھ مسلمان کے ساتھ قرآن کا رشتہ ہے. جتنے بچے بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، ہماری زندگی قرآن ہے، ہماری سانسیں قرآن ہے، ہمارے دل کی دھڑکن قرآن ہے. پورا پورا قرآن سن کے جس کا دل نہ دھڑکے، 20 تراویحیں پیچھے پڑھ کے قرآن سن کے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر نہ ہو، تو میرے عزیزو اللہ کی قسم
ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سمجھو کہ ہمارے دلوں میں غیر جو ہے وہ رج بس چکا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں قرآن کی اب جگہ نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے جسموں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، جسموں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر ہمارا دل دھڑکے، قرآن ہمارے دل سے مطالبہ کرے اور ہمارا دل اس کو جواب دے، تو ہماری زندگی میں ہے، تجھے میں پڑھ رہا ہوں اور اسی کے پڑھنے سے تمہاری زندگیاں بدلیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، صحابہ کی صفتوں میں سے ایک صفت بیان ہوئی ہے، اے میرے حبیب جب تیرے ساتھی اس قرآن کو سنتے ہیں، آیات کو سنتے ہیں، ان کے ایمان پہاڑوں جیسے بن جاتے ہیں۔ یہ اوصاف ہیں قرآن کے۔ قرآن سن کر اس کے دل میں جو انسان اثر لیتا ہے، اس کا نام نور ہے، اور یہ اثر، اس میں جو سکون، راحت محسوس ہوتی ہے، دنیا کی کسی چیز میں وہ راحت محسوس نہیں ہو سکتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ 10,000 سال پہلے کائنات بننے سے فرشتوں نے اللہ کے سامنے تلاوت کی، وَهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ یہ فرشتوں نے اللہ کی محفل میں قرآن کی تلاوت کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بٹھا کے صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے۔ ہمیں محترم بھائیوں، جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ عرفہ اور مقام والی محافل ہوگی، وہ ان قرآن والی محافل ہوگی، وہ اس طرح کی محافل ہوگی۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ رب العزت جنتیوں سے فرمائیں گے، اے جنتیوں، اللہ نے جو تمہارے ساتھ قرآن میں وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ جنتی کہیں گے اللہ پورے ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے آج تمہیں تمہارا رب وہ دے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملا، نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، آج تمہارا رب تم سے راضی ہوا ہے اور جنت میں تمہارا رب تمہیں دے گا۔ تو جنتی پوچھیں گے اللہ کیا مل رہا ہے، کیا ہمارے لیے ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں تم جمع ہو جاؤ۔ جنتی سارے کے سارے جمع ہوں گے، جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنے کلام سے معزول کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے یا داؤد، اے داؤد کہاں ہو؟ داؤد علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں حاضر۔ اللہ فرمائیں گے ارفع، اٹھو اور ممبر پر بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام ممبر پر بیٹھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج میرے ان جنتیوں کو، میرا حکم ماننے والوں کو، میرے نبی کے طریقے پہ چلنے والوں کو، ان قرآن سننے والوں کو، سنانے والوں کو، اپنے بچوں کو قرآن پہ لگانے والوں کو، مسجد اور مدرسے سے محبت کرنے والوں کو آج یہاں بیٹھ کے میرا کلام سناؤ۔ کون سنائے گا؟ داؤد علیہ السلام سنائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اللہ نے ایسی دی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ سارے کے ساری آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق ان کی آواز سن کے گونجا کرتے تھے، پہاڑ گونجا کرتے تھے اور آواز سن کے ڈگمگاتے تھے، ہوائیں ٹھہر جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے صحراؤں میں رک جایا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، جنت کا سوز ہوگا، پھولوں کی آہیں ہوگی اور جنت کی ہوائیں ہوگی اور جنت کے کھونٹے بج رہے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے سناؤ۔ داؤد علیہ السلام سنائیں گے، جنتی سنیں گے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جب یہ جنتی پہلا کلام سنیں گے، سنتے سنتے 70,000 سال گزار دیں گے۔ پہلا کلام سنیں، اللہ فرمائیں گے ہاں جنتیوں کیسا لگا؟ سارے کہیں گے اللہ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسی خوبصورت آواز اور ایسا کلام بھی کوئی سنا سکتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں سنا سکتا ہے، تمہارے کان سن سکتے ہیں، لیکن وہ کان جو دنیا میں کبھی غیر کو نہ سنتے ہوں، وہ آنکھیں جو دنیا میں کبھی غیر کو نہ دیکھتی ہوں، وہ دل جو دنیا میں کبھی غیر کے لیے نہ تڑپتا ہو، یہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائیں گے، پہلے جنتیوں سے فرمائیں گے جنتی اس سے اعلیٰ سناؤ۔ جنتی کہیں گے اللہ اس سے اعلیٰ کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے
اٹھیے اور ممبر پر بیٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، خود میرے ساتھی تو سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے تشریف فرما اور جب کلام پڑھے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کیسی تھی کہ ایک جنتی کے اندر اللہ رب العزت وہ صفات رکھیں گے کہ وہ اپنی اس نورانی آنکھ سے خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور خود سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور حضور کا دیدار اور جنت کی آہیں اور اللہ رب العزت کی محفل اور جمعے کا دن اور جنت کی مجلس، اور یہ کتنی اعلیٰ ہوگی کہ جب یہ انسان وہاں بیٹھ کے یہ سب کچھ دیکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مرا۔ خوش نصیب ہوگا وہ بھی انسان جو بعد میں آئے گا اور آ کر حضور پر ایمان لائے گا۔ صحابہ کی جماعت آئی، یا رسول اللہ طوبی لمن آمن بی ورآنی مرۃ، خوش نصیب ہے وہ انسان جو آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا طوبی لمن آمن بی طوبی لمن آمن بی، اس کے لیے زیادہ خوش نصیبی ہے اور زیادہ مبارکباد ہے جو مجھے نہیں دیکھے گا اور مجھ پر ایمان لائے گا۔ یہ ایمان کے سودے ہیں، بن دیکھے سودے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عورتوں نے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا اور انہوں نے کیا کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، فرمانے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ جسے ہم دیکھ رہی ہیں یہ کوئی جو ہے وہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم اگر وہ عورتیں میرے حضور کو دیکھ دیتی جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹائی تھی، یہ اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹا دیتی۔ ایسے حضور کا چہرہ، اور یہ سارے جنتی دیکھیں گے، ایمان والے دیکھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ کوئی صحابی مسلسل حضور کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا حضور کا چمکتا ہوا چہرہ۔ قرآن نے والضحیٰ کہا، الم نشرح لک صدرک، جس کے بارے میں کہا، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی، جس کے قبیلے کی قسم، جس کے خاندان کی قسم، جس کے علاقے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، جس کے چہرے کی قسم، کتنا خوبصورت وہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں کپڑے سی رہی تھی، کپڑے سیتے سیتے میرے ہاتھ سے سوئی گری اور گم ہو گئی، اور میں اندھیرے میں ٹٹول رہی ہوں، مجھے میری سوئی مل نہیں رہی۔ یہاں میرے حجرے کا دروازہ کھلا اور حضور داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک سوئی پہ لگی، سوئی چمکنے لگی اور مجھے مل گئی۔ ایسا حضور کا چہرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد نبی میں داخل ہوا، میں نے اپنے جوتے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جو ہی میں اندر داخل ہونے لگا تو میں نے آسمان پہ دیکھا چودھویں رات کا چاند پورے شور اور زور کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا۔ تو کہتے میں نے ایک قدم اور اٹھایا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا اور میں اس شک میں پڑ گیا اور میں تذبذب میں پڑ گیا کہ آسمان کے اوپر جو چاند ہے وہ زیادہ چمک رہا ہے یا حضور کا چہرہ؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا، پھر میں نے آسمان پہ چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے ممبر پہ حضور کی طرف دیکھا۔ کہتے میں اس چاند کے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو نور اور جو چمک میرے نبی کے چہرے پہ تھی وہ چودھویں چاند کے اوپر۔ اسی حضرت عائشہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، وہ لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، تمہارا سورج آسمانوں پہ چمکتا ہے، میرا سورج گھر میں چمکتا ہے۔ مگر حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے وشمسی خیر من شمس السماء، میرے گھر کا سورج میں قسم کھا کے کہتی ہوں آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔
اور دلیل کیوں کیا دیتی ہے؟ فرماتی ہے اس پہ دلیل میری یہ ہے کہ شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء، کہ دنیا کا سورج، آسمان کا سورج جو ہے وہ مغرب کے بعد طلوع اور غروب ہو جاتا ہے، اور میرا سورج گھر کا مغرب کے اور عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ دلیل دے رہی ہے ایسا چمکتا ہوا چہرہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے علاقے والوں نے کہا، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں مدینے میں مکے میں دیکھنے آیا، میں نے جب حضور کو دیکھا میں نے قسم کھا کے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک جسے لوگ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جنت والے، یہ قرآن والے، یہ تراویحاں پڑھنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والے، اپنے دلوں کو صاف کرنے والے، چھوٹوں کا ادب کرنے والے، بڑوں سے محبت کرنے والے، علماء کی قدر کرنے والے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والے، یہ سارے کے سارے کل اس مجلس میں ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب آج میرے جنتیوں کو اپنا کلام سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام سنائیں گے۔ جنت کا ساز، جنت کا سوز، پھولوں کی رش اور جنت کا سارا نظام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اور کلام سنائیں گے، یہ جنتی سنیں گے، 70,000 سال دوسری دفعہ سنتے سنتے گزر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تیسری دفعہ اے میرے جنتیوں میرے جو وعدے تھے سچے ہو گئے، اللہ سچے اور کچھ سناؤ، اے اللہ اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ سنائیں گے ہاں ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کبھی غیر کو نہ سنا ہو۔ محترم بھائیو، اللہ کی قسم جس نے اپنے کانوں کو محفوظ کیا ہوگا اور اپنی آنکھوں کو محفوظ کیا ہوگا وہ اس آنکھ سے اللہ رب العزت کی زیارت کرے گا، اور جس نے اپنے کانوں کو محفوظ کیا ہوگا وہ ان کانوں سے اللہ کو سنیں گے، اور فرشتے فرمائیں گے اس مجلس میں سے ان لوگوں کو اٹھا دیا جائے جنہوں نے دنیا میں کبھی غیروں کو دیکھا تھا اور غیروں کو سنا تھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے جنتی کہیں گے اللہ اس سے اعلیٰ، اللہ فرمائیں گے ہاں آج تمہارا رب تمہیں خود اپنا کلام سنائے گا۔ میرے محترم بھائیوں خود سوچو کہ جب اللہ رب العزت اپنا کلام سنائیں گے اور یہ جنتی دیکھ رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت سے پہلے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوگا۔ اگر جنت